السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرین جلسہ، بغیر کسی مزید تاخیر کے آج کا یہ پروگرام جو ہم نے دارالدیوبند کے استاد حدیث نائب معتمد حضرت مولانا عبدالخالق سنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر یہ تعزیتی نشست منعقد کی ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا عبدالخالق سنوری رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حضرت مولانا عبدالمعین سنوری دعوت برکاتہ فرما رہے ہیں. لیکن ایک دو روز قبل ہی ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ میرے گھر پر آرام فرما ہے، دیر کے بعد تشریف لائیں گے. باقی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی دعوت برکاتہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. حضرت مولانا عبدالغفور صاحب. مولانا ممدوح الرحمان دعوت برکاتہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. مولانا وسیم ندوی دعوت برکاتہ سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. ہمارے اسلاف کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی دینی پروگرام کی نشست شروع کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہی اس کی ابتدا کی جاتی ہے. تو میں آج کے اس پروگرام کے آغاز کے لیے قاری حسیب الرحمان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں. قاری حسیب الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا
ابھی اللہ کے پاک کلام کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب میں درخواست کروں گا قاری حسیب الرحمان صاحب سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پاک پیش فرمائیں. قاری حسیب الرحمان صاحب پیش کریں گے نعت پاک شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باسی ہو جاتی
صرف جو 5 سال کے بعد میں تھا تو 6 سال مدت میں کبھی حضرت کو میں نے کسی پر بگڑتا ہوا ڈانٹتا ہوا ڈرتا ہوا نہیں، ہمیشہ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی طرح سے محبت سے پیش آنا حضرت کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت یہ بھی حضرت تھی کہ آپ نے آرام کو دوسری کو پاس کر دیا کرتا یا پھر آرام تبادل کی بات ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں شادی کے موقع پر ساری رات میں جاگے ہوئے آپ کو جو نیند میں نے اندر آرام کرنا میں سوچ رہا تھا شادی کی شادی میں گیا تو مجھے سے باتیں کرتے کرتے انہوں نے سارا ٹائم خرچ کر دیا اور وہیں سے پانی کر لیا۔ حضرت کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ دھکے میں حضرت تقریر کرنے کے لیے آئے، لوگ ملاقات اور اللہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو آرام میں لگ گئے کہنے لگے اور ہمارا کر اٹھا دیں، لیکن حضرت برابر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا حضرت آپ آرام کر لیجیے گا تو آپ پڑھانے نہیں دیں گے، بولے ٹھیک ہے تو میں نے اندر آپ آرام کر لیجیے، میں باہر بیٹھا ہوں، جتنے بھی کوئی جاننے والا ہے فوراً بلا لیا حضرت جائیے اور اسی طرح ہم بات کرتے کرتے جو تقریر کا نمبر آیا اور 5 چیزیں دونوں چلے صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ میں نے دستک کی تو بہت کی حضرت بنیان اور تحمل کرے۔ میں نے کہا بنو سرائے، میں نے کہا حضرت آرام کر لیجیے کوئی بات نہیں آپ آرام کیجیے، بولے نہیں آئیے پھر ناشتہ والا دیا تو حضرت سے کہا تمہیں ناشتہ مت کرائیے، نہیں سب نصیب کا کھا دیا پوری دوپہر حضرت ان سے بات کرتے ہوئے ایسے ہی گزار دی اور وہیں سے جو ہے پڑھانے نکل گئے۔ حضرت کا یہ بہت زیادہ اور ایک مرتبہ اپنی اپنے ساتھ سرائے قریب ہماری رشتہ رشتہ داروں میں تو کسی کا پتا نہیں اور خستہ حالت میں ہی اچھا سب کر بیٹھے اور حضرت کا یہ معاملہ تھا کہ چاہے ان کے رشتہ دار مالدار یا غریب سب کے ساتھ ہمیشہ محبت کا برتاؤ یہ حضرت کی زندگی تھی۔ حضرت ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے اور بہت مشکل کام ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے اور پھر اس میں پڑھانا کہ رات میں چاہیے کو پڑھانا لیکن دوسرے کو ٹائم دینا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت کہتے تھے ایسا کوئی ایسا بتایا کہ حضرت چائے پی رہے ایک ساتھ آگے پوری بٹائی حضرت نے بات کی مسکرا کے چائے پی لگی پھر وہ صاحب واپس آئے پھر بٹایا پھر حضرت چائے کو پھر جواب دینے پڑے پھر ان کی بات پھر آگے چائے پی لگے پھر وہ صاحب پھر دوبارہ گئے اور پھر تیسرے چوتھے مرتبہ بٹایا پھر بات کی حضرت نے چائے کا جواب دیا اور کسی مرتبہ بھی آپ کے چہرے پر ڈر یا غصہ یا ناراضگی ہر مرتبہ خوشی سے جواب دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نادا آدمی یہ کہ بڑا ہوتا ہے اس وقت ناش کرنا ہے میں کھانے آنا ہے حضرت کو جس وقت چاہے تعلیم ہو یا کوئی بڑا آدمی حضرت اپنے آرام کو اس کو قربان کر دیا کرتے یہ حضرت کے توازن اور انکساری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اخلاق عطا فرمائے۔
چند کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ حضرت کی خصوصیات میں تواضع، عاجزی، انکساری اور طلباء میں سے کسی کی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے عفو درگزر، خاص کر قابل ذکر ہیں۔ انتہائی بے تکلف اور سادگی کا مزاج تھا۔ اساتذہ یا طلباء میں سے کسی کو کسی وقت ملنے میں کوئی تکلف نہ تھا۔ مہمان نوازی بھی کافی رہتی، تنہا کھانے کا مزاج کم تھا۔ اساتذہ میں سے کسی نہ کسی کو آخر سے بلاتے پھر کھانا کھاتے۔ چاپلوسی کا مزاج نہ تھا، اس کے باوجود بفضل ہی سن 2008 میں شورا کے پروگرام نے ٹائم ہونے کے موضوع پر بحث کر کے قد اونچا فرمایا اور درجے افغانی سے درجے اولیا تک پہنچ کر دورے حدیث میں بھی کتاب پڑھنے کا مسئلہ دستیاب ہوا، لیکن مزاج میں تعلی یا وہ نہیں آئی۔ ان خدمات کو انجام دیتے ہوئے 30 جولائی 2021 کو جمعہ تقریباً انسانی بجے کچھ خاصا بیماری کے بعد اپنی آخری سانسیں پوری کر کے محبوب حبیب کی سجا میں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں مختلف انداز میں محبوب کی پناہ کو بیان کیا ہے کہ سارے محبوب کو وقت معینہ پر پناہ لازمی ہے، وقت نصیب کی اجازت نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سبھی احباب سے حضرت کے لیے مغفرت جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملنے کی درخواست کرتا ہوں۔ جب جب بھی حضرت مولانا کی یاد آئے دعا فرمائیں ہے رب کریم، جیسی تم نے دنیا میں ترقیات سے نواز کر عزت دی، آخرت میں مزید ترقیات سے نواز کر درجات بلند کرنا۔ فارسین کو صدر جمیل عطا فرما اور دارالعلوم کو حضرت جامعہ عطا فرما۔ اگر کوئی غلط بیانی ہو معاف کا شکار اور اصلاح کا باعث ہو۔ یہ تھے مولانا کے علماء قاسم دامت برکاتہ انہوں نے اپنے 500 سال کی کافی خدمات کی، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب میں ایک مولانا سعودی صاحب کے اور شاگرد مولانا حامد صاحب کو مولانا حامد قاسم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 5-7 منٹ میں مولانا کی شخصیت سے متعلق اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا۔ مولانا حامد قاسم۔ یہاں میں کچھ بات کہنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف بات سننے کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کیونکہ یہ ایسی بڑی عظیم شخصیت جس کے لوگ حالات بیان کریں گے۔ کوئی آپ کا درسی ساتھی آپ کے طالب علم کے حالات بیان کرے گا، کوئی آپ کی اندرونی آپ کی خدمت کی ہے تو وہ حالات ہمارے سامنے بیان کرے گا تاکہ وہ ہم سن کر اپنی زندگی بھی اسی طرح گزاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا
ان کا مکان ہے. اور دوسری شخصیت حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستری کا پیریڈ بہت مختصر تھا. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی بستری کی ایک دارالعلوم کے استاد ہیں. کبھی انتقال ہو گیا، وہ پہلے کے استاد تھے، اس لیے غلطی سے مولانا عبدالرحیم بستری کہہ گیا. مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی قاری بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے. ان کا مکان ہے. ان کا قیام دارالعلوم دیوبند میں بہت مختصر تھا. 40 دن شاید انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن 40 دن میں انہوں نے جو شہرت حاصل کی کہ آج تک مولانا عبدالرحیم سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نام جو ہے تعلق کی دیواروں سے جو ہے نظر. مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی ان کی کتاب بھی ہے نحوی کی نحو قاسمی، بڑی مقبول ہے اور ہندوستان میں مختلف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اب تو ان کے وارثین میں کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کو جاننے والا سفر میں نہیں ہے، لیکن مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ اور انہیں کے یہ مقصد تھے مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب. انہوں نے تقریباً 40 سال یعنی ایک 40 دن اور دوسرا 40 سال جو ہے تدریس سے خدمات انجام دیا. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا کے ایک اور شاگرد مولانا عمران قاسمی شہباز کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں. آپ آگے بھائی آپ سے میری درخواست ہے کہ مولانا عیسیٰ صاحب آپ بھی آگے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جسے آشکاروں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. محترم معزز سامعین، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ، جنہیں ہم اور آپ بہت ہی اچھے انداز اور بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور آج میں اور آپ انہی کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. انہی کا یہ تعزیتی پروگرام ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز
ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے بڑے علمی نقصان کے ساتھ معلوم ہوئے۔ ان قریبی سالوں میں کتنی کثرت کے ساتھ پہلے علم پہلے فضل دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ اہل اللہ کی وفات، پہلے علم کی وفات اور ان کی رخصتی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسی لیے بات اللہ والوں نے ان سالوں کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ غم کے ساتھ ہندوستان کی اور بر صغیر کی بڑی بڑی اہم ترین شخصیات ان سالوں میں ہم سے جدا ہوئے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت الاستاد اور سب کے لیے بڑے مشفق مہمان حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت کے تعلیم اور تدریس کی زندگی کے قواعد اعمال ابھی ہم نے ڈاکٹر محمد رقیب صاحب سنبھلی کی زبان سے سنے، اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور ان کے عزیز چچا بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی ان احوال پر شاید روشنی ڈال دیں۔ حضرت کی جو خاص صفات تھی میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے پہلے بعد احباب نے ذکر بھی کی، کہ ان کے اندر شفقت ٹوٹ ٹوٹ کر کے بھری ہوئی۔ ہر شاگرد اپنے استاد کو مشفق مہربان لکھتا ہے، اور شفقت استاد کی طلبہ کو حاصل کی، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا اور ہر شاگرد یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب حقیقت میں مشفق تھے۔ ایسی شفیق اور مہربان شخصیت اور ایسے شفیق اور مہربان استاد دیکھنے میں نہیں آتے۔ میں بہت مختصر طور پر ایک دو باتیں ان کے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے مشفق تھے۔ ایسے موقع پر جب اچھے نرم استاد غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر بھی طلبہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ عفو درگزر اور بڑی شفقت کا معاملہ کرواتے تھے۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب نفع اللہ مرتضی صاحب کے کاموں کے ناظم تھے، اور وہ ناظم ہونے کی حیثیت سے طلبہ پر سختی بھی کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد کسی بھی حال پر منزل کا قاری صاحب چکر لگا لیا کرتے تھے، جو طلبہ سوتے ہوئے ملتے تھے ان کے نام نوٹ کرتے تھے، ان کو دفتر میں بلاتے تھے، سرزنش ہوتی تھی۔ لیکن اگر کبھی ان کے ساتھ مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی آ جاتے تھے تو پھر دیکھنے کا منظر ہوتا ہے کہ قاری صاحب طالب علم پر پوری سختی کرتے تھے، اور مولانا عبدالخالق صاحب اسے بچانے کی پوری کوشش کرتے اور اس کی طرف سے پورا دفاع کرتے۔ ہمارے ایک ساتھی مرتبہ پکڑا گیا سوتے ہوئے فجر بعد، تو قاری صاحب نے اس کو وہاں پر بھی بہت کچھ کہا، اور سرزنش کی، اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی فجر کی اور سو رہے وقت تک، اور مولانا عبدالخالق صاحب ساتھ تھے، وہ قاری صاحب سے برابر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ کر کے سو رہے۔ قاری صاحب بھی بیچ میں ان کو بھی مسکراہٹ آ جاتی کہ مولانا اسے بچانا چاہتا ہے۔ درسگاہ میں کبھی کوئی طالب علم تاخیر سے آتا
तो बाद असاتज़ा का मिजाज दारूद के ऐसा भी था कि नाराज होकर के सबक छोड़कर के चले जाते थे कि तालिब इल्म देर से हुआ है। लेकिन इसके बरखिलाफ हज़रत मौलाना का मिजाज अजीब व गरीब था। वो तालिब इल्म की इज्जत नफ्स का भी बड़ा ख्याल करते थे, और कोई ताकीद से सबक में आता तो अजीब अंदाज से वो फरमाया करते थे, अच्छा बाहर थूकने गए होंगे, आ जाएंगे। बजाय इसके कि उसकी ताकीद पर कुछ बोलते सरजनिश करते, उसे उस वक्त भी तलबा की निगाहों को गरीब होने से बचा लेते। एक मर्तबा मुतनब्बी का सबक था, एक शरीफ तालिब इल्म पीछे दराज होकर के लेट गए। किसी तालिब इल्म ने पर्ची भेज दी कि फला तालिब इल्म पीछे लेटा हुआ। शायद कोई और उस्ताद होते तो इखराज तक भी नौबत पहुंचा देते, लेकिन हज़रत मौलाना का सलूक देखिए। जब पर्ची पहुंची तो हज़रत ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद तलबा से कहा कि अरे देखो जरा इन्हें बुखार हो रहा है, तबीयत तो इनकी नासाज नहीं है, अगर आराम की जरूरत हो तो इनको कमरे पर ले जाओ। और साथ ही साथ सजा भी दे दी। फरमाया कि जो हाजिरी लगाने वाले रजिस्टर में तालिब इल्म, वो इनकी बात लगा, बीमार की बात लगाई जाए, और बाकी वहां गैरहाजिर में शुमार होती है दारू को, तो इस तरह उसके हाजिर होने के बावजूद गैरहाजिर रखवाई, ये तो सजा दी। लेकिन उसके इज्जत नफ्स का ये ख्याल किया कि उसको तलबा के सामने जलील और रुस्वा नहीं किया, बल्कि इस अंदाज से उसके साथ मामला किया कि तलबा समझ गए कि मौलाना समझ रहे कि ये शरारत करता था और शरारत में लेकर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया, उनके दूसरे अंदाज से इसको लेकर के उसे बचा भी दिया। तो ये उनकी शर्तें थी। जो जरूरतमंद तलबा थे उनकी माली इमदाद, माली ताउन भी करते और हर तरह से तलबा के साथ में शफकत का और नरमी का बर्ताव उनकी एक खास इम्तियाजी सिफत था। तवाज़ुन और आज़ी उनकी पहचान थी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु, वो इसका बिल्कुल मिसदाक थे कि दारुल देवबंद में जिस तरह वो अपने आप को छुपा करके छोटा बन करके रहते थे असातिज़ा के दरमियान, कि जितने भी असातिज़ा उनसे उम्र में ज़्यादा थे सबका एहतराम, खुद सबके घर पे हाज़िरी देना, सबसे मिलने के लिए बार बार जाना। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसी सादगी वाला आदमी और ऐसे तवाज़ु और आज़ी वाला आदमी इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे। लेकिन जो अल्लाह के लिए तवाज़ु करता है, इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको दिफात और बुलंदियत अता फरमाते। शायद हज़रत की एक तवाज़ु की सिफत अल्लाह को पसंद आई और अल्लाह ताला
صاحب بھی تشریف لائے تھے، ہمارے سلفی صاحب بھی آئے تھے، وقتاً فوقتاً سنبھل ان کا آنا جانا رہتا تھا، تو جب بھی آتے تھے ہمارے حکومت میں چاہے 5 منٹ کی 10 منٹ کی شکایت کرتے تھے، ان کے بڑے احسانات ہیں۔ پر اگلا نام ہے مفتی جنید صاحب کا، وہ بھی حضرت مولانا کے شاگرد ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ 5-7 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مفتی جنید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئیں گے دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ قابل قدر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جس چیز نے بھی جنم لیا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو زوال ہے۔ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جدائی پر، جن کی فرقت پر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، اور اس کی فرقت سے، اس کی رخصت ہونے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جانے والا سارے زمانے کو یتیم کر گئے۔ مادر علم دارالعلوم دیوبند کی ابھی چند سال قبل شیخ ثانی مولانا عبدالحق صاحب اعظمی، اسی طرح مولانا عبدالرحیم صاحب بستمی علیہم الرحمہ، اور ابھی قریبی زمانے میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا سعید احمد صاحب عالمپوری، مولانا محمد حبیب الرحمان صاحب اعظمی، علامہ جمال صاحب، امیر الہند حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا نور عالم صاحب علی امینی، یہ وہ ان اساتذہ کرام کی فہرست ہے جو اپنے فن کے ماہر تھے، اور جو ابھی چند سال کے اندر رہ کے ان میں سے اکثر شخصیات کو تقریباً 1-1.5 سال کے اندر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی۔ ابھی ہم کا یہ سلسلہ تھما نہیں تھا، ابھی ہم ان حضرات کے غم سے دو چار تھے کہ ہمارے مشرق و مربی استاد محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی ہمیں دان فرصت دے گئے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ حضرت والا کی شخصیت اور حضرت والا کا طلبہ کے تئیں انتہائی مشفقانہ رویہ، اس سے کون طالب علم واقف نہیں ہوگا۔ مادر علم دارالعلوم دیوبند میں جب عربی پنجم کے سال میرا داخلہ ہوا، حضرت والا کی خدمت میں بارہا میرا جانا ہوتا رہا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس 5 سال کے عرصے کے اندر جب تک میں دارالعلوم دیوبند میں رہا، حضرت والا کے پاس جتنی مرتبہ میں درخواست لے کر کے گیا، کسی بھی چیز کے سلسلے میں کوئی درخواست لے کر کے گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت والا نے اس پر دستخط کرنے سے منع فرمایا۔ اگر اتفاقاً کبھی ایسا ہوا جو حضرت کے ذمہ داری نہیں تھی یا حضرت سے وہ کام ہو نہیں سکتا تھا، تو ہمیشہ حضرت والا کی یہ عادت تھی کہ ایک بہترین مشورہ دیتے کہ آپ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ اس کام کو اس طرح کر لیجیے، ہمیشہ ایک اچھے مشورے سے نوازتے۔ حضرت والا کی عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد
समझते होंगे हजरत ने कितनी दौलत कमाई। आज तक जिस मकान में रहे उसी में रहे, उसी में चले गए। संबल का जो उनका हिस्सा था उसको फरोख्त करके एक जगह और छोटा सा मकान दिया है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती एहसान साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और 5-7 मिनट में अपनी बात पेश करें। मुफ्ती एहसान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्यह मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बाद। हज़रात असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़्ज़त, हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन संबल को हर एतबार से बहुत नवाजा है। हाल ही में नहीं बल्कि माजी में भी संबल में बड़ी बड़ी शख्सियत पैदा होती रही हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े
یہ پہلے ماں شاکر قاسمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی ماں شاکر صاحب سے اور بھی ماں شاکر قاسمی صاحب سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں. مولانا بھی جو ہے قاسمی صاحب کی بڑی خدمت کی. جب ہم دارالعلوم دیوبند پہنچے تھے تو مولانا کا آخری دور تھا. ماں نور الرحمان صاحب اور ماں شاکر صاحب بڑا تعلق تھا قاسمی صاحب سے. مولانا عبدالخالق صاحب سے ہمارا تعلق تقریباً 45 سال اور اس وقت سے تعلق ہے جب مولانا بالکل اپنی 9 عمری کے زمانے میں حاضر استاد بن کر گئے. آپ جانتے ہیں جب نئے اساتذہ ہوتے ہیں نئے طالبین ہوتے ہیں ان میں جوش بھی بہت ہوتا ہے. بالکل مولانا کی 9 عمری کا ٹائم تھا, بالکل نئے استاد تھے. مولانا اپنے واقعہ بیان کرتے تھے. ایسے بھائی جب ہم یہاں پر آئے استاد بن کے تو پہلی بار طلبا کو اٹھانے کے لیے گئے دوپہر ایک طالب علم کو لا کر اٹھایا جو سمجھا کوئی ساتھی انہیں زیادہ مفید ہونے کی نماز پڑھ لی. مولانا اس بات کو بڑے مسکرا کر بیان کرتے ہم نمازیں ہم نے پڑھی مولانا سے سب پہلے مولانا عبدالخالق صاحب سے ہمارا تعلق تقریباً 45 سال اور اس وقت سے تعلق ہے جب مولانا بالکل اپنی 9 عمری کے زمانے میں حاضر استاد بن کر گئے. آپ جانتے ہیں جب نئے اساتذہ ہوتے ہیں نئے طالبین ہوتے ہیں ان میں جوش بھی بہت ہوتا ہے. بالکل مولانا کی 9 عمری کا ٹائم تھا, بالکل نئے استاد تھے. مولانا اپنے واقعہ بیان کرتے تھے. ایسے بھائی جب ہم یہاں پر آئے استاد بن گئے تو پہلی بار طلبا کو اٹھانے کے لیے گئے دوپہر وہ سمجھا کوئی ساتھی انہیں زیادہ مفید ہونے کی نماز پڑھ لی. مولانا اس بات کو بڑے مسکرا کر بیان کرتے ہم نے پڑھی مولانا سے سب سے پہلی کتاب اور آج میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا. بہت سی جگہ مولانا کے لیے تعزیت کے پروگرام ہیں, ان میں سبھی جگہ پر جو مولانا کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں مشترکہ صفت یہ ہے کہ مولانا میں برداشت ہوتا ہے. کبھی بھی مولانا کو غصہ آتا ہی نہیں اور ہمیں اپنا تجربہ یہ ہے اسباق کے اندر بھی ہمیں یاد ہے واقعہ ایک طالب علم کا فاروق فٹبال بھی کرتا وہ کئی دن غیر حاضر رہا. مولانا ان سب کو جب کیوں نہیں آئے کئی دن ہو گئے میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا کٹی کا پڑا پٹی گھر پر پٹی کا پڑا. مولانا کا آخری درجے کا جو غصہ ہوتا تھا بہت زیادہ ہے. کبھی آیا سر کا ہاتھ رکھ کر بچہ رہے اور یہ مولانا کا آخری درجے کا غصہ ہے. مولانا اس کے سب لگا مسئلہ دے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم کو غصہ آ جاتا تھا ساتھیوں کو کبھی اس بچے نے اس طرح کی بات کہی. اور دوسری بات یہ ہے مولانا عبدالخالق صاحب اور مولانا عبدالرحیم صاحب یہ 2 طالب تھے اور ایک جسم ایسا معلوم تھا. آپ کو بھی مولانا عبدالرحیم صاحب نے مولانا عبدالخالق صاحب کو بلایا اور دونوں میں بہت زیادہ یکسانیت تھی, بہت زیادہ تعمیرات تھا. اور جب حافظ سے مولانا جامع میں چلے گئے مولانا عبدالرحیم صاحب کو مولانا میرا صاحب نے دارالعلوم بلا دیا گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دارالعلوم میں درخواست دی گئی مولانا کے تفرق کے لیے تو مولانا کو نہیں دی تھی, مولانا عبدالرحیم صاحب نے بلایا گیا اور اس کے بعد مولانا نے قرار دے دی کہ آپ کی درخواست دی گئی. اور پروفیسر سید عبدالرحمان صاحب نے آپ کا انٹرویو لیا. آپ نے نام میں عربی میں انٹرویو میرے پاس پہلا واقعہ تھا اس وقت تک کسی انٹرویو دینے والے نے مولانا سید عبدالرحمان سے یہ کہا مولانا نے ماشاء اللہ وہ انٹرویو دیا اور آپ کا تقرر ہوا. اس کے بعد بھی دارالعلوم میں جس طریقے سے مولانا عبدالخالق صاحب نے کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس محنت کو اپنی زندگی میں اور کوئی بھی مولانا کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا جب اس نے کسی کام کو کہا مولانا نہیں کہا. اور مولانا
صحیح بتا رہے تھے ابھی کون ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ اگر مولانا کے ہاتھ میں نہیں بھی ہوتا تھا وہ بات تو کوشش کرتے تھے کہ کس کے ذریعے ہو سکتا پھر اس تک پہنچا دیتے مولانا کے بارے میں ذکر کرنا سالوں کا تجربہ ہے ایک لمبا ایک موضوع ہے وقت کم ہے میں اتنے کو ہوا کہ ہزاروں سال بعد اپنی بے روی پر ہوتی ہے بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا وہ ایک ہمارے چمن کے دیدہ پر تھے جس کو اللہ نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا نعمت نظر اللہ فرمائے اور تمام طالب کو سب میں مولانا شمشاد ندوی صاحب جو مدینہ پور میں استاد ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ 5 منٹ اگر اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں مولانا شمشاد ندوی انجمن محمد اسلام صاحب السلام جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت سے میری 2-3 مرتبہ ملاقات کی ہے وہ بھی سنت تشریف لانے پر لیکن جس طرح سے ان کے تمام شاگردوں نے بیان کیا ہے تو میں نے بھی پایا کہ حضرت کے اندر جو عاجزی و انکساری تھی اور شفقت تھی وہ غالباً ہر ایک کے ساتھ تھی ہمارا تو ان سے کوئی شاگردانہ ربط بھی نہیں رہا لیکن جب بھی ملاقات ایسا لگتا تھا کہ ہم ان کے نزدیک بہت بڑے آدمی ہیں تو ایسا لگا کہ سبھی کے لیے ان کی شفقت اور محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بڑی رحمت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے بہت زیادہ لمبی نہیں ہے ایک ہمارے پڑوسی ہیں جناب عبداللہ سلمان صاحب وہ 4 منٹ مولانا کے متعلق انگلش میں کہنا چاہتے ہیں تو درخواست ہے جناب عبداللہ سلمان صاحب سے کہ وہ 2-3 منٹ میں اپنی بات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good afternoon, Your Excellency, dignitaries, ladies and gentlemen. I am present before you for describe the gentleman who was one of them pass out from 3 days ago. Who known as a Hadith teacher, Maulana Abdul Khaliq Sarbani Sahab, who has so many qualities. I pray the Lord that accept this serve of the servant. I attribute Maulana Abdul Khaliq Sarbani. I request all audience please dua in every namaz. Thank you for calling Mr. Nadeem Sambali Sahab for presentation the quality Maulana Sambali Sahab. This program are held in the memory for Maulana Abdul Khaliq Sambali, Vice Chancellor of Asia biggest second Islamic institution, Darul Uloom Deoband. We know that Maulana has so many qualities. Maulana was a dearest teacher, Islamic professor. So we are very due to the death of Maulana. Every student of Maulana or any man write that please remember in your class. It will be the more attribution by every student who are the connected of the Darul Uloom Deoband. It is proud for us who are present here. It is reward for our city Sambal that it our Sambal city birthplace let Maulana Abdul Khaliq Sambali Sahab. Father, so our more right us for remember. It is only my view for Maulana. Jazakumullah. Thank you for delivering the statement, speech. Thank you very much. جنہوں نے انگریزی میں مولانا کی شخصیت سے متعلق اپنے مختصر تاثرات پیش کی. اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا شجاعت قاسم صاحب کو تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنی بات پیش کریں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں تو جاؤ تو لیں گے کیسے لیں گے کیسے چارجر سے فون لے لو یہاں پر عظیم شخصیت جن کا نام عالی مرتبہ حضرت مولانا عبدال خالق صاحب سمجھی بلائے وطن دارالعلوم ابتدا میں مولانا محمد نقیب قاسمی نے حضرت مولانا
تنظیم نکالے ہوئے ان کے علمی درسی تدریسی تدریجن اردو میں ترقی کی، اس کے بارے میں یہ جامع اور مختصر بیان کر کے آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہے ان کی علمی صلاحیت بات میں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نے ان کے واقعات کی زندگی بیان کر کے حقیقت میں ان کی عظمت کو دوبارہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت اور عزت کو حقیقت میں دنیا میں جو آیا ہے وہ جانا ہے۔ اب یہ جو پیدا ہوا اس کے بعد اس کو بہت بات ہے، اللہ میرا شخص ہے، اس کو انکار ہی نہیں کر سکتے، جو حقیقت ہے اس کا انکار کیا کر سکتا ہے۔ لیکن جب مرنے والا دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کتنے ایسے لوگ ہیں جو غمگین ہیں، یہ اس کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنا حلقہ کس طرح کا کتنا بناتا ہے۔ جس کا کتنا بڑا حلقہ ہوگا اس پر آنسو بہانے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ احسان کر کے کسی کے ساتھ کسی کو فائدہ پہنچا کر کسی طرح سے بھی وہ حلقہ بنائے گا، جتنا بھی بڑا حلقہ بنائے گا وہ اس کی اتنی جو دعاؤں کی مغفرت کے لیے ہاتھ کرے گا۔ حقیقت میں سب سے زیادہ جو حلقہ اپنا بنا سکتا ہے وہ ایک عالم ہی بنا سکتا ہے، اور اسی لیے مقولہ ہے عالم و موت میں عالم، ایک عالم کی موت ہے جیسے دنیا کی موت ہے۔ یہ کیوں ہے مقولہ؟ اسی لیے ہے کہ جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا حق نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ مولانا عبدالخالق نقوی صاحب کو لے لیجیے، دیکھ لیجیے، ریاضی صاحب میں دارالعلوم کا تحلل ہوا اور اس طرح سے 38 سال آپ نے علم سے فائدہ جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے طلباء ہوں گے یہ ایک سال میں ان سے تعلیم پا کر اور نکلتے ہوں گے اور بھی دوسرے مدارس بنا کر وہ علم کی روشنی کو اور بڑھاتے ہوں گے۔ آج وہ سب غمگین ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہم جب نیٹ موبائل پر دیکھتے ہیں تو کتنے پیغامات کے تعلیم کے ان کے بارے میں آیا ہے، ہر زبان میں آیا ہے، انگلش میں بھی آیا ہے، عربی میں بھی آئے ہیں، اردو میں بھی آئے ہیں۔ یہ ہوں گے اپنی ایک علمی مقام کی حیثیت کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ بس آخر میں کیونکہ وقت کی تنگی ہے، وقت کی کافی ہو گیا ہے، آخر میں چاہوں گا کہ آپ آج ان کے جو ایک مقام تھے ہم لوگوں کے، لیکن آج وہ ہمارے ہوتا ہے، ہمیں ہمارے مقصد یاد کرنا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں کسی کی بھی دعائیں مقصد کے لیے تو ان کی بھی دعائیں مقصد ضرور کرنا۔ انہوں نے سمبر کا نام روشن کیا، آج سمبر کو روشن کرایا ہے دنیا کے اندر، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کی دعائیں مقصد کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہے جب تک ہمارے اندر زندگی ہے۔ اور ایک دعا اور کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بارش پیدا کرے جو اس مقام کو پہنچ کر اور ان کو آگے بڑھائے۔ باپ اللہ ہمیں دیکھنا ہے۔ كل من عليها فان يبقى ربك ذو الجلال والإكرام۔ آج کا یہ جلسہ میٹنگ جو ہے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے،
ان کی تعداد میں وہ آئے تو سب سے پہلے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں بہتر مقام فرمائے۔ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کیا کوئی کوالٹیز کی اور ان کا علوم میں ان کو کتنی مہارت حاصل تھی، تو یہ سبھی لوگ جانتے ہیں اور سب اس کا بول چکے ہیں، لہذا اس کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں وہ ادارہ ہے جہاں سے تحریک آزادی شروع ہوئی۔ تحریک آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا نام سر فہرست ہے اور نہ معلوم کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے علماء کو پھانسی دی گئی، کتنے علماء جیل میں گئے۔ ہمارے ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ اس اسکول کے محتمل ہیں، ان کے دادا رحم اللہ انہوں نے آزادی کی لڑائی میں جب یعنی جیل کاٹی 2 سال جیل رہے، مولانا اسماعیل صاحب جو ان کے دادا تھے وہ MLA بھی رہے اور ان کے بھائی مولانا عبدالقیوم صاحب بھی جنگ آزادی کی تحریک میں جیل میں رہے۔ تو یہ سنبھل بھی اس اعتبار سے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ دارالعلوم دیوبند BJP اور RSS کی نگاہ میں کھٹکتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ادارہ ہے کہاں سے پڑھ کر لوگ ہر شہر میں پھیل گئے، ہر شہر میں ادارے قائم ہو گئے اور ہر جگہ قرآن اور سنت کی جو ہے شمع روشن ہو رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ادارے نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند کا یعنی کہ دارالعلوم دیوبند نہیں ہوتا تو یہ جو ہے شمع اسلام کی یہ مدد پڑ جاتی ہے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا۔ تو میں آخر میں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ڈاکٹر محمد نجیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ الفاظ بولنے کا موقع دیا اور انہوں نے یہ اسکول قائم کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ یہاں پر یعنی کہ مذہبی تعلیم کے یعنی کہ دادا خور ہے، وہاں پر عصری علوم بھی وہ چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن دیکھا ڈاکٹر محمد نجیب صاحب نے مجھے دکھایا کہ صحیح تعلیم ہو رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایسا ادارہ قائم ہو اور سب کا جو کوئی دوسرا ایسا ادارہ ہے بھی نہیں، تو اس لیے وہ قابل مبارکباد ہے اور میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کو قائم کر کے سنبھل کے اندر کی روشنی
نئی روشنی پیدا کی ہے. संबल की एक अजीब शख्सियत जो ندوۃ العلماء लखनऊ में उस्ताद की है. मैं दावत दूंगा मुफ्ती मुजीबुर रहमान नकवी दावत पर कातून को तशरीफ लाएँ और चंद मिनट जो भी बात आप कहना चाहें तो तशरीफ लाएँ. मुफ्ती मुजीबुर रहमान नकवी संबली के आपके और ندوۃ العلماء लखनऊ को बड़ा इदारा है वहाँ से उस्ताद. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Hadirin kiram, hadirat ulama kiram, सबसे पहले मैं डॉक्टर नजीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बाबरकत तकरीर में एक अजीम शख्सियत के ताल्लुक से कहने के लिए मौका फराहम किया. फिलहाल दारुल उलमा में मैं तदरीसी खिदमत नहीं अंजाम दे रहा हूँ, बल्कि दारुल उलमा में रब्बानी मेरठ मदद मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद फरमानी दारुल कातून का इदारा है. उसमें बहैसियत नाज़िम तालीमात में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. मोहतरम बुजुर्गों, ये मजलिस हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताक़ीद में मुनज़्ज़म की गई, जिसमें उनके फ़ज़ाइल, उनका किरदार, उनकी ज़िंदगी, उनके औसाफ़ हामिदा का तज़किरा किया जाता है. हज़रत मौलाना से मैंने बतौर शायरी को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जितनी मुलाकातें हुई है मैं उनको शागिर्दाना तालिब इल्माना मुलाकातें ही तसव्वुर करता हूँ. अपने ज़माने में तालिब इल्मों में जब भी दारुल देवबंद मुतअद्दिद मरतबा हासिल की, हज़रत मौलाना से तालिब इल्माना मुलाकातें हुई, उनसे इस्तिफ़ादा किया और उस वक्त जो कुछ मौलाना को मैं तालिब इल्माना नज़र से समझ सकता था वो अपनी कोताह नज़र से देखा. बाक़िलाने से मेरी मुलाकात जिसमें अच्छा तारुफ हुआ और उस वक्त मैं जामिया सैयद अहमद शरीफ कटौली के इदारे में एक माहर का ज़िम्मेदार था. बाकायदा मुलाकात मेरी याद पड़ता है मौलाना से सन 2006 में फरीदाबाद के एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें बहुत तफसील तारुफ भी हुआ, गुफ्तगू भी हुई और मौलाना के सामने मैंने अपनी जो कुछ भी के साथ तदरीसी खिदमत का तज़किरा किया और मौलाना से उस बारे में बहुत से मुफीद मशवरे भी हासिल किए. उस दिन से लेकर अब हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत कदर हरमत, जो अखलाक, तवाज़ु, मस्कनत और जो आला अखलाक मौलाना का देखा तो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है. अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन सिला तमाम शागिर्दों की जानिब से और पूरी उम्मत की जानिब से अता फरमाए. वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हज़रत मौलाना इमरान काकिर कासिम साहब का दरखास्त है कि वो 5-7 मिनट में चूँकि प्रोग्राम हो रही है. मेरा मिराज मोहम्मद नकाई देखने का रहा है और काफी शुक्रिया से बहुत करीब से मुतारा. मौलाना अब्दुल खालिक साहब से तो मेरा चोरी दारुल में था. दारुल देवबंद के ज़माने में हम सफर, हम काम, हम शराब, हम मकान. मौलाना अब्दुल खालिक संपरी साहब और बदरुल हसन साहब का कोई हुए और मैं हर छुट्टी में 2 दिन की 3 दिन की वक्त हम सफर करते हैं. कभी नामाज़ कभी मंगोर, कभी जलालाबाद, कभी रायपुर. मौलाना बदरुल हसन साहब ने मालूम है वो किताब लिखी, उसका तज़किरा भी दिया है, उसके नाजीज़ का नाम भी है.
میں اللہ کو حاصل لائے جانا 1000 تک کے باوجود اب کوئی فائدہ نہیں پائے. اور ان کے شاگرد تو یہ حال بھی اچھا ہے کہ جب ان سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو شاگرد ہیں اور یہ استاد ہیں. اور 2 بات ہے صرف اخلاق ہی نہیں بلکہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے درس کی بہت بھرپور ہے. دیگر صلاحیتوں کا میں نہیں کہتا کہ وہ بہت بالا تر مقرر تھے, بالا تر مصنف تھے. ہاں درس و تدریس اعلیٰ ترین صلاحیت تھی اور اس سے زیادہ بچوں کی رہنمائی کی ذکر تھی. ہوا یہ کہ ایک واقعہ اپنے سب کو سنائیں گے, وہ نہیں سنا پائے گا. ہماری سات نوانی کی نانی ہمارے والد کی سب سے چھوٹی پھوپھی لکھنؤ سے اپنے بھائی صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آئے اور آ کے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ کتاب دلایا ہے, اس کی کاپیاں جچنے کے لیے آئی ہیں مولانا نعمانی صاحب کے پاس. تو ابا جی کا برا حال ہو گیا کہ کاپیوں جانچتے ہوئے ہر ایک دو کاپی جانچنا ہے ناخر بنا کرنا رستہ کہتے تھے. یہ احساس کرتا کہ داروں کے طرح اب کیا اتنی ان کی حیثیت رہے گی. بولے ایک مرتبہ دیکھا تو بہت خوش اور زور سے ہنسے. میرے بھائی صاحب آپ کی آواز نہیں کہا ایک بچے ایک آدمی میں ماشاء اللہ کرتے خوش ہوتی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سمپل رہے. میں نے فوراً ہی سمجھ لیا کیونکہ مولانا خالد سنبری کے ساتھ تھا ہی نہیں. سن 72 میں ان کی فراغت ہوئی ہے. ہماری اگر بات لوہی صاحب دعوت کرے گا تو ان کی فراغت کرتے ہیں 1 سال کا فرق تھا. ہم دورہ سنت تو تکمیل اعظم میں رہے. تو پھر ابا جی تشریف لائے شورا. ابا جی نے مجھے طلب کیا اور مجھے خالد نام کا بچہ ہے سنبھلنا کہنا کہ بلا کے لاؤ. میں بلا کے لایا. ابا جی نے 20 روپے ہدیہ دیا گھر پر ہاتھ رکھا اور وہ بقیہ سارے ممبران شورا موجود تھے. اور ابا جی نے یہ کہا کہ دیر سویر بچے کو دارالعلوم کا مدرس ہونا چاہیے. یہ مولانا منظور صاحب کو شاید معلوم ہے. دیر سویر اس بچے کو دارالعلوم کا مدرس ہونا چاہیے. یہ ان کی ہدایت کا 2 باتیں سے جو ہم لوگوں کی سبب ہم نے اس شخص کو وقت ضائع کرنے کو نہیں دیکھا. ابھی زمانے تاریخی میں اور بعد میں جب وہ مدرس ہو گئے یہ بھی چھوٹا موٹا چھوٹے بڑے سے مدرس یہ ان کی تدریسی یا بچوں کا شکوت میرے علم میں نہیں لیکن ان کا مزاج تھا. کبھی میں نے فون کیا آپ کو بڑی ذمہ داری مختصر بات کر دیا کریں آپ کو بڑی ذمہ ہوگی. نہیں آپ کا فون سراسر رحمت جب چاہے بات کریں. دارالعلوم دیوبند میں جو نائب ہوئے ہم یہ سمجھا دارالعلوم ہمارا. اس دن ہمیں ایسا لگا کہ اب دارالعلوم کہ ہم معتمد ہیں آپ کو خالد نہیں. بہرحال اللہ کا ایک اصول ہے اور یہ قدرت ہے. قدرت میں یہ ہے منتشا قدرت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے بنا کر پار کیا اور سنت و اصول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنوائی. کوئی پر ہر قدرت اور سنت دونوں اور خالد سنبری کے ساتھ رہے. کہتا ہے نے شد بطویل سے منتشا سے سرفراز فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اصول کے ساتھ دیا من تباہ کا رہا ہے رتا ہوتا
ایسی صنعت ایسی راجسی کہ ہمارے مولانا آزاد مظاہرین کی شاگرد ہیں جہاں کو جگہ کے ابھی پرسوں اور فون کیا اس تکلیف میں کہ مولانا خالد صاحب کو میں نے اپنے موبائل پر دیکھا، لگتا نہیں کہ ان کا زیادہ لوگ ہیں، کبھی ملاقات کی تو ایسا محسوس ہوا کہ میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہیں میرے لیے اتنا بڑا ذاتی ہم ہے، کوئی وقت اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اتنا احترام اور میں جاتی نہیں سکا، اور شادی کے بعد میں نے ان کا فوٹو دیکھا، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میں ان کی سارا پر دیکھ نہیں گئے، شاید میں اپنا گوشت لگتا رہا صرف کرنا اور خصوصاً ان کے بچے ہمارے بھتیجے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے وہی عزت اور وہی کمال ان کو بھی اللہ تبارک ان کی رہیہ انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا اپنی رہیہ کے ساتھ رات میں گئے ان کو جو اصاب بیان کی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا کلر کی شادی ہمارے یہاں کلر کا تصور کلر کی شروعات لیکن اللہ نے انتخاب کہیں سے کسی دیدے کر دیا وہ نہ کرے بچوں اور انہوں نے اپنے 30 بیٹے بھتیجے کی تربیت کرنا مقصود وہ یہ کہہ نہیں سکتا تاکہ ان کا بیٹا ہی رہے اس قرآن و جدائی کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں آپ ان کے دعائیں مطلب کریں اور سب سے ہم کو بڑا تو وہی صاحب ہیں اور ہم سب کا کیوں گھر اس وقت آپ کو خبر مل جائے اس کو معلوم ہوگا کہ تو سارے سمجھنے میں اپنے اخلاق اور انکساری سے ایسا مقام پیدا کیا میں کہہ رہا تھا اگر یہ بولتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ 1000 جانے چاہیے تو خالق کو زندگی مل جائے گی انشاءاللہ 1000 جانے مل جاتی تو کہتے ہیں اللہ ہماری ان کی بہت امت کو ملت کو دارمت کو ضرورت سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی خدمت کروں گا اس سلالہ میں کہتے تقاضے ہوں گا نماز کو پڑھتے پڑھتے ایک بار کی نماز پڑھنے میں پائے گی مولانا عبد المعید قاسمی دامت برکاتہ جو آج کے پروگرام کے صدرتی ہیں اور حضرت مولانا عبدالخالق سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے جتے کے چھٹی ہیں اور بڑا تعلق ان کا رہا ہے اور ابھی ایک دو چار روز قبل حضرت کا آپریشن ہوا ہے مولانا عبدالمعید سندھی صاحب کا لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعوت کا تشریف پہلے آپریشن بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تشریف لائے تو میں مولانا عبدالمعید سندھی صاحب کی درخواست پر تشریف لائے اور ان کی بات پیش کریں پر مختصر طور پہ آپ بتا دوں کہ مولانا سندھی صاحب کے 3 بیٹے مولانا سندھی صاحب کے 3 بیٹے جن میں سے 2 کی شادی ہو گئی ہے 1 کی شادی نہیں ہوئی ہے اور مولانا سندھی صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں چاروں کے ابھی پر شادی ہوئی اب درخواست ہے مولانا عبدالمعید سندھی أما بعد من تبادى بالله تبارك کریم وہی مدارس کا قیام آدمی ہے مولانا یہ آپ کا خان صاحب اس مدرسے کے اندر اسٹارٹ تھے مولانا جو خالد صاحب کی تعلیم کا آغاز بنی سے ہوا اور ان کی ساتھ کے ساتھ اس کے بعد حضرت مولانا آفتاب علی خان صاحب مدرسہ سنتون میں تشریف لے رہے مرتبہ ہوا تو مولانا بھی وہیں تشریف لے رہے مولانا خالد صاحب کی تعلیم ان کے ساتھ زیر نگرانی ہوئی انیات کی سبھی جانب کی تعلیم مولانا نے حاصل کر کے رہے اور تنخواہ یہ استاد کہ آپ آفتاب علی خان صاحب ساتھ ساتھ مولانا نے
अभी फरीदुद्दीन खान साहब के पास कुरान करीम मुनाज़रा और इस्तिया में जिसमें शरीक रहा मौलाना कुछ ये था कि मौलाना साहब रमज़ान के अंदर मौलाना को शहरी के अंदर बुलाते और कुरान के तस्दीक दे रहे हैं तो उन्हें कोई कमाल नहीं अगर किसी के अंदर कोई कमाल है तो की वजह से तस्दीक की वजह से तहारत की वजह से हिदायत के अंदर फरमाया गया इंना करवा मिन अल्लाह खातम अल्लाह के नबी सुनने सत्ता में मुस्तफी कर देता है क्योंकि इसी के जरिए इंसान के अंदर सबका तहारत आता है तो ये औसाफ मौलाना के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अफजल सैयदुल मुरसलीन आए हैं उसकी वजह क्या है कि जिसके अंदर जितना होता है उस वक्त